قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ تسقی من عین آنیہ لیس لہم طعام الا من ضریع لا یسمن ولا یغنی من جوع صدق اللہ العظیم۔ گرامی و سامعین حاضرین، انشاءاللہ ہفتے میں 2 دن ہر جمعرات اور جمعے کی فجر کی نماز کے بعد درس قرآن کا وہ سلسلہ جو پہلے چل رہا تھا اور پھر کافی عرصہ تک وہ ساتھ کنٹینیو نہیں ہو سکا، تو اس کو انشاءاللہ شروع کریں گے، اور صرف ہفتے میں 2 دن انشاءاللہ یہ درس قرآن اسی ترتیب کے ساتھ ہوگا، جمعرات اور جمعے کی فجر کی نماز کے بعد۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، آج ہم جو صورت پڑھ رہے ہیں یہ وہی صورت ہے جس کا جہاں سے درس قرآن پچھلے دنوں میں رک گیا تھا، اور یہ سورہ الغاشیہ ہے، مکی صورت ہے، اور 30ویں سپارہ جو ہمارا چل رہا تھا اس کی یہ 88 نمبر یہ سورہ مبارکہ ہے۔ رب کائنات نے اس پوری صورت مبارکہ میں پہلے جہنم کا ذکر فرمایا، 8 آیتیں تقریباً جہنم کے حوالے سے بیان کی گئیں، اور اس کے بعد کچھ آیتیں رب کائنات نے تقریباً یہ 18 آیتیں اس کے بعد تقریباً جنت کے حوالے سے اس کے فضائل بیان کیے گئے، اور ان کے بعد یہ آخر تک بقیہ جو صورت ہے اس میں انسان کو اللہ تعالیٰ کی تخلیق اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کی طرف اس کی توجہ دلائی گئی۔ یہ پورا مضمون ہے اس سورہ مبارکہ کا۔ اس اعتبار سے دیکھیں تو کم از کم اس کے 3 سبق بنتے ہیں، کہ ایک سبق میں صرف جو جہنم کی آیات ہیں صرف ان کی بات کی جائے، دوسری میں جو جنت کے متعلقہ آیات ہیں ان کی بات کی جائے، اور تیسرے سبق میں جو آخر میں خلاصہ بیان کیا گیا ہے اس کو ذکر کیا جائے۔ آج ہم صرف 8 آیتیں اور ان کا ترجمہ کریں گے کہ جن آیتوں میں صرف جہنم کے حوالے سے رب کائنات نے بات فرمائی۔ فرمایا کہ حل اتاک حدیث الغاشیہ، فرمایا کہ بے شک تمہارے پاس اس مصیبت کی خبر آ گئی جو مصیبت چھا جانے والی ہے۔ اب یہ لفظ آپ دیکھیں کہ قیامت کے دن کے لیے رب کائنات نے لفظ کس طرح کے استعمال فرمائے، کہ وہ مصیبت کی خبر آئی جو کہ چھا جائے گی۔ وجوہ یومئذ خاشعہ، اس دن کتنے ہی ایسے چہرے ہوں گے، کتنے ایسے منہ ہوں گے کہ خاشعہ، کہ جو ذلیل ہو رہے ہوں گے، جن کے چہروں پر ذلالت ہوگی، جن کے چہروں پر شرمندگی اور ندامت ہوگی، جن کے چہرے ذلیل و رسوا ہو رہے ہوں گے، کتنے ہی ایسے چہرے ہوں گے اس دن۔ عاملۃ ناصبہ، بہت بڑی بات فرمایا کہ کام کریں گے، کام کریں، ناصبہ مشقت جھیلیں، لیکن اس کے باوجود ان کے چہرے اس دن پریشان اور شرمسار ہوں گے، حالانکہ انہوں نے بڑی محنت کی ہے، انہوں نے بڑی مشقتیں جھیلی ہیں۔ اب یہ سمجھیں ان کی ترتیب کیا ہے، کہ قیامت کے دن وہ چہرے ذلیل اور رسوا ہوں گے، حالانکہ جب وہ دنیا میں تھے تو انہوں نے بڑی محنت کی، بڑا کام کیا، بڑی مشقت کی، لیکن اس کام اور مشقت کا کوئی فائدہ نہیں مل سکا، اس کام اور مشقت کا کوئی اچھا نتیجہ نہیں نکل سکا۔ مثال کے طور پہ آپ ایک کافر کو لے لیجیے، تو ظاہر بات ہے کافر بھی نیک کام تو کرتے ہیں، اچھے کام تو کرتے ہیں، انہوں نے بھی ہسپتال بنوائے، وہ
ایمبولینسز ان کی چل رہی ہیں، کفار ایک دوسرے کی مدد بھی کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون بھی کرتے ہیں، یعنی جو اخلاقی اچھائیاں ہیں کم از کم وہ تو کر رہے ہیں نا۔ تو اب فرمایا کہ دنیا میں محنت کرتے رہے، دنیا میں مشقت کرتے رہے، دنیا میں نیک عمل بھی کیے، سب کچھ کیا، لیکن آج چونکہ ایمان نہیں تھا، ایمان والے نہیں تھے، کلمہ نہیں پڑھا تھا، تو آج اس مشقت کا کچھ صلہ نہیں ملا۔ آج ان کے چہرے اسی طرح ذلیل اور رسوا ہو رہے ہیں اور شرمندہ ہو رہے ہیں۔ ایک تو بات یہ ہے، اور دوسری بات یہ کہ اگر اس آیت کو مسلمانوں کے اعتبار سے دیکھیں تو بعض دفعہ مسلمان بڑی مسلسل عبادت کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن ان کی نماز میں اخلاص نہیں ہے، نماز میں ریاکاری ہے، نماز میں دکھاوا آ جاتا ہے۔ روزے رکھے لیکن روزے عبادت کی نیت سے نہیں، اس میں خیال کچھ اور تھے۔ زکوٰۃ دی لیکن زکوٰۃ میں کسی کی مدد کا تصور نہیں تھا، بلکہ اس میں اپنی دکھاوے کا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی راع فقد اشرک، جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا۔ من صام راع فقد اشرک، جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دکھاوے کے لیے زکوٰۃ دی اس نے شرک کیا ہے، کہ یہ عبادت تو اللہ کو دکھانی تھی اور اللہ نے اس کا اجر دینا تھا، اور ہم نے اللہ تعالیٰ کو دکھانے کی بجائے لوگوں کو دکھانے کے لیے کی، تو یہ تو اللہ کا شرک ہم نے کر دیا۔ اس لیے ریاکاری کو شرک اصغر کہا جاتا ہے، کہ یہ چھوٹا شرک ہے، یہ چھوٹا شرک ہے۔ تو یہ عاملۃ ناصبہ، کام کریں، مشقت جھیلیں، یعنی بڑا کام کیا، بڑی محنت کی، لیکن اس کے باوجود تسلا نارا حامیہ، بھڑکتی ہوئی آگ میں ملتے چلے جائیں گے۔ محنت بھی کی، مشقت بھی کی، سردیوں میں وضو بھی کیے، مطلب جو بھی ہم دنیا میں کر رہے ہیں سب کچھ کرنے کے باوجود بھی وہ اپنا سب کچھ ضائع کر بیٹھیں گے۔ فرمایا تسلا نارا حامیہ، بھڑکتی ہوئی آگ کے ساتھ وہ مل جائیں گے، بھڑکتی ہوئی آگ کے ساتھ مل جائیں گے۔ تسقا من عین آنیہ، ان کو جلتے ہوئے چشمے کا پانی پلایا جائے گا۔ تسقا، ان کو پلایا جائے گا، من عین آنیہ، جلتا ہوا ابلتا ہوا چشمہ، ایسے گرم چشمے سے ان کو پلایا جائے گا کہ جس سے ان کا اندر ان کا پیٹ وہ جل بھن جائے گا، اور وہ بجائے پی کر جو سکون ملتا ہے اس سکون ملنے کی بجائے وہ الٹا اس سے شدت میں اور تکلیف میں اس سے آ جائیں گے۔ فرمایا لیس لہم طعام، نہیں ہے ان کے لیے کچھ بھی کھانا، الا من ضریع، مگر کانٹے ان کے لیے ہیں۔ ضریع ایک کانٹے دار جھاڑی ہے، اور یہ کبھی اگر کوئی جانور اس کو کھا لے یا چر لے تو اس کے پیٹ میں آگ لگی رہتی ہے اور اس کا دل جلتا رہتا ہے۔ اس کو عربی زبان میں اس جڑی بوٹی کو، کانٹے والی جھاڑی کو ضریع کہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ لیس لہم طعام، نہیں ہے ان کے لیے کچھ کھانا، الا من ضریع، مگر ان کے لیے جو کھانا ہے وہ ضریع جڑی بوٹی کا ہے، یعنی وہ کانٹے دار جڑی بوٹی ان کے لیے کھانا ہے، گرم ابلتا ہوا چشمہ ان کے لیے پانی ہے۔ لا یسمن ولا یغنی، نہ وہ اس سے کھا کر صحت مند ہوں گے یا موٹے ہوں گے، ولا یغنی من جوع، اور نہ اس کھانے سے ان کی بھوک ختم ہوگی۔ ایسا ان کے لیے یہ سارا نظام ہوگا۔ یہاں تک رب کائنات نے یہ 7 آیتیں ہیں جن میں جہنم کے حوالے سے ایک اس کی ہیبت اور ایک اس کی ہولناکی بیان فرمائی ہے، اور اس میں جانے والوں کے لیے جو بنیادی بات ارشاد فرمائی کہ وہ محنت بھی کریں گے، مشقت بھی کریں گے، اور اس کے باوجود جہنم میں چلے جائیں گے، اور اس کے باوجود ان کو سزا ملے گی۔ اس کی وجہ کہ ان کی محنت کے اندر اللہ تعالیٰ کا اخلاص اور ان کی محنت کے اندر اللہ تعالیٰ کی رضا شامل نہیں ہوگی،
اور وہ دکھاوے کے لیے یا کسی اور دنیاوی فائدے کے لیے یا اپنی بعض دفعہ شہرت کے لیے بھی انسان یہ کام کرتا ہے، تو وہ اور دنیاوی فائدوں کے لیے ان کاموں کو کریں گے، محنت بھی کی، مشقت بھی کی، اور ملا بھی کچھ نہیں، آخر میں وہ جہنم میں ہی گئے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ آج کے درس میں ہم نے جو بھی اللہ کا کلام پڑھا اور اس کو سمجھنے کی کوشش کی، اللہ کریم اس کلام کو ہمارے دلوں تک اتار دے، اور اللہ پاک ہم سب کو اس کلام پر عمل کرنا آسان بنا دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سمعنا وأطعنا غفرانک ربنا وإلیک المصیر۔ اللہم افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ مولا کریم، نماز فجر ادا کی ہے، تیری رضا کے لیے ادا کی ہے، اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما۔ قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کی، قرآن پاک، ہماری عقلیں قرآن پاک کو سمجھنے سے عاجز اور قاصر ہیں۔ مولا ہمیں صرف اتنا پتہ ہے جتنا تیری جناب سے اور تیرے حبیب کی جناب سے ہمیں ملا ہے۔ مولا کریم، ہمیں سب سے پہلے قرآن کا علم عطا فرما، قرآن پاک کو سمجھنا ہم سب کے لیے آسان فرما دے۔ مولا کریم، ہم سب کو قرآن پاک پہ عمل کرنا آسان فرما دے، قرآن کی باتیں ہمارے دل و دماغ میں اتار دے۔ مولا کریم، قرآن کی باتیں ہمارے لیے آسان فرما دے، اس پر عمل کرنا ہم سب کے لیے آسان فرما دے۔ قرآن کے نور سے ہمارے سینوں کو روشن فرما، قرآن کے نور سے ہمارے سینوں کو روشن فرما، سجدوں کے نور سے ہمارے ماتھے روشن فرما، ہمارے ظاہر باطن کو روشن کر دے۔ ہم سب کی دعائیں اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیہ۔